بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستوں، عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کی طرح بچپن میں گواہی دینے والے دو بچے، دونوں ایسے معجزے کہ ایمان تازہ ہو جائے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صرف 3 بچوں کے سوا کسی نے بات نہیں کی، عیسیٰ بن مریم اور جریج کی گواہی دینے والے نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جریج ایک عبادت گزار آدمی تھا، انہوں نے نوکیلی چھت والی ایک عبادت گاہ بنا لی اور وہ اس کے اندر تھے کہ ان کی والدہ آئی اور وہ نماز پڑھ رہے تھے، تو ان کی والدہ نے پکار کر کہا جریج، تو جریج نے کہا میرے رب، ایک طرف میری ماں ہے اور دوسری طرف میری نماز ہے۔ پھر وہ اپنی نماز کی طرف متوجہ ہو گئے اور وہ ان کی والدہ چلی گئی۔ جب دوسرا دن ہوا تو ان کی والدہ دوبارہ آئی اور وہ نماز پڑھ رہے تھے، ان کی والدہ نے پھر بلایا، او جریج، تو جریج نے کہا میرے پروردگار، میری ماں ہے اور میری نماز ہے۔ انہوں نے نماز کی طرف توجہ کر لی اور وہ ان کی ماں پھر چلی گئی۔ پھر جب اگلا اور تیسرا دن ہوا تو اس کی والدہ پھر آئی اور آواز دی جریج، تو انہوں نے کہا میرے پروردگار، میری ماں ہے اور میری نماز ہے۔ پھر وہ اپنی نماز میں لگ گئے، تو اس کی والدہ نے کہا اے اللہ، بدکار عورتوں کا منہ دیکھنے سے پہلے اسے موت نہ دینا۔ بنی اسرائیل آپس میں جریج اور ان کی عبادت گزاری کا چرچا کرنے لگے، یعنی ان کی عبادت گزاری کی تعریف کرنے لگے۔ تو وہاں سے ایک بدکار عورت گزر رہی تھی جس کے حسن کی مثال دی جاتی تھی۔ وہ کہنے لگی اگر تم چاہو تو میں تمہاری خاطر اسے فتنے میں ڈال سکتی ہوں۔ تو اس عورت نے اپنے آپ کو جریج کے سامنے پیش کیا، لیکن جریج اس کی طرف متوجہ نہ ہوئے۔ وہ ایک چرواہے کے پاس گئی جو دھوپ اور بارش میں جریج کی عبادت گاہ کی پناہ لیا کرتا تھا۔ اس عورت نے چرواہے کو اپنے آپ پیش کیا تو اس نے عورت کے ساتھ بدکاری کی اور اس عورت کو حمل ہو گیا۔ جب اس نے بچے کو جنم دیا تو وہاں کے لوگوں کو کہا کہ یہ جریج کا ہے۔ لوگ جریج کے پاس آئے، انہیں عبادت گاہ سے نیچے آنے کو کہا، ان کی عبادت گاہ ڈھا دی، توڑ دی اور انہیں مارنا شروع کر دیا۔ تو جریج نے کہا تم لوگوں کو کیا ہوا ہے؟ لوگوں نے کہا تم نے اس بدکار عورت سے زنا کیا ہے اور اس نے تمہارے بچے کو جنم دیا ہے۔ تو جریج نے کہا بچہ کہاں ہے؟ وہ اسے لے کر آئے۔ انہوں نے کہا مجھے نماز پڑھ لینے دو۔ پھر انہوں نے نماز پڑھی۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو بچے کے پاس آئے، اس کے پیٹ میں انگلی چبھوئی اور کہا بچے تمہارا باپ کون ہے؟ تو اس بچے نے جواب دیا فلاں چرواہا۔ پھر وہ لوگ جریج کی طرف لپکے، یعنی ان کے گاؤں والے، اور انہیں چومنے لگے اور برکت حاصل کرنے کے لیے ان کو ہاتھ لگانے لگے، اور انہوں نے کہا ہم آپ کی عبادت گاہ سونے چاندی کی بنا دیتے ہیں۔ لیکن جریج نے کہا نہیں، اسے مٹی سے دوبارہ اسی طرح بنا دو جیسے وہ تھی۔ تو انہوں نے ویسے ہی کیا، اور ایک بچہ اپنی ماں کا دودھ پی رہا تھا۔ وہاں سے ایک آدمی عمدہ سواری پر سوار خوبصورت لباس پہنے ہوئے گزرا، تو اس بچے کی ماں نے کہا اے اللہ، میرے بیٹے کو ایسا بنا دے۔ بچے نے دودھ چھوڑا، اس آدمی کی طرف رخ کیا، اسے دیکھا اور کہا اللہ مجھے اس جیسا نہ بنانا، اور پھر اپنے دودھ کی طرف رخ کیا اور دودھ پینے لگ گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر لوگ ایک لونڈی کو لے کر گزرے، وہ اس لونڈی کو مار رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ تو نے زنا کیا ہے، تو نے چوری کی ہے، اور وہ کہہ رہی تھی مجھے اللہ کافی ہے، وہی بہترین کارساز ہے۔ اس بچے کی ماں کہنے لگی اے اللہ، میرے بیٹے کو اس کی طرح نہ بنانا۔ بچے نے دودھ چھوڑا، اس باندی اس لونڈی کی طرف دیکھا اور کہا اے اللہ، مجھے اس جیسا بنانا۔ یہاں آ کر ان دونوں ماں بیٹے نے ایک دوسرے سے سوال جواب کیا۔ ماں نے اس بچے سے کہا میرے سر منڈے بہت اچھی ہیئت کا ایک آدمی گزرا، میں نے کہا اے اللہ، میرے بیٹے کو اس جیسا بنانا، تو نے کہا اے اللہ مجھے اس جیسا نہ بنانا۔ پھر لوگ اس کنیز کو لے کر گزرے، اسے مار رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ تو نے زنا کیا ہے، تو نے چوری کی ہے۔ میں نے کہا اے اللہ، میرے بیٹے کو اس جیسا نہ بنانا۔
تو تو نے یہ کہہ دیا اے اللہ مجھے اس جیسا بنا دے۔ اس بچے نے کہا وہ شخص دوسروں پر ظلم ڈھانے والا جابر تھا، اس لیے میں نے کہا کہ اے اللہ مجھے اس کی طرح نہ بنانا۔ اور یہ عورت جسے لوگ کہہ رہے تھے کہ تو نے زنا کیا ہے، حالانکہ اس نے زنا نہیں کیا تھا اور نہ اس نے چوری کی، اس لیے میں نے کہا اے اللہ مجھے اس کی طرح پاک باز بنانا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6509۔